حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے. ابھی جوان ہونا شروع ہوئے، آگ میں ڈال دیا گیا. دعائیں مانگ کر بیٹا لیا. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ستھرا صالح اچھا نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. حکم ہوا ان کو ان کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ. چھوڑ آئے. بچہ چلنے کے قابل ہوا، حکم ہوا اس کو ذبح کر دو. باپ ذبح کرنے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار. ان کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں. تو خلیل اللہ کا امتحان ہو، خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہو، تو حضرت ابراہیم بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے انی اذبحک کا ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. خلیل اللہ کے بیٹے کی عمر ہے 7 برس. کتنی؟ 7 ایئرز. 6 اور 1 7. وہ آگے سے یہ نہیں کہتا یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسی بات ہے. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کر دیجئے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، بال نہیں نوچوں گا، سینہ نہیں پیٹوں گا. کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. خلیل اللہ کا بیٹا صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اور حبیب اللہ کا بیٹا اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا. خلیل اللہ کے بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پوری توجہ سے ہونا چاہیے. وہ تو اتنی ثابت قدمی اور اتنی صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا. امام علی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے. تو نے خلیل اللہ، تقابل نہیں ہے، وہ نبی ہیں، ذہن میں رکھنا، تقابل نہیں ہے، بات کر رہا ہوں. مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو میرا امتحان بھی کر. کسی کا امتحان تو کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان لے کر، کسی کا امتحان تو اس کے بچے لے کر کرتا ہے. تو نے خلیل اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان کیا. میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، مولا تو میرا بھی امتحان کر. میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے، خوف بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میری جان بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، سب کچھ قربان کر کے میں کوئی ناشکری کی بات نہیں کروں گا، بلکہ سر جھکاؤں گا تو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا اور یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. اللہ
دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. میرے آپ کے گھر میں 1 یا 2 یا 3 میتیں ہو جائیں نا، نعش کہتے ہیں لیکن اردو والے لاش کہنے لگ گئے، لاشیں پڑی ہوں، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، فکر جس کو سائیکی کہتے ہیں نا چینج ہو جاتی ہے. یہ انہی لوگوں کا مقام تھا. امام علی مقام نے جس صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. کہنا بہت آسان ہے، وہ کر کے دکھا گئے. انہوں نے کرسی کے لیے نہیں کیا تھا، اقتدار کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ ان کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی. کرسی کے لیے کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کرتا، 18 سال کے جوان بیٹے کو قربان نہیں کرتا، اپنی عورتوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا. اعتراض کرنے والوں کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے. یہ نہیں جانتے وہ کس مقام کے لوگ ہیں. وہ اللہ کے پیارے ہیں. ان کی بات جب بھی کرنی چاہیے ادب سے کرنی چاہیے. ان کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہمارے عملوں کو برباد کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے. امام علی مقام صاحبان رضا میں سے ہیں، اور جو مقام رضا پر ہوتے ہیں یہ امتحان سے گھبراتے نہیں. وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو میں وہ ہوں جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی ہے. میں نے دوش رسول، دوش کے معنی کندھے، دوش رسول پر سواری کی ہے. یہ جب پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا امام حسین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں آئے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. تحنیک گھٹی کو کہتے ہیں، کھجور کا اندر کا نرم حصہ یا شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں. لوگ حضور کے پاس بچے لاتے تھے، آپ ان کے منہ میں کوئی چیز معمولی سی نرم سی میٹھی رکھ دیتے تھے. آپ کی گود میں آپ کے نواسے سیدنا حسین ہیں. میرے آقا نے کھجور نہیں رکھی، اپنی زبان گھٹی میں دے دی. ان کی گھٹی لعاب رسول. میں اور آپ ان کی عظمت کو کہاں جان سکتے؟ نام بھی نبی پاک نے دیا، خود اپنے کندھوں پہ سوار کراتے ہیں، کھیلتے ہیں، سونگتے ہیں. رات میں آپ کو بتا چکا امام علی مقام ابھی ظاہری عمر شریف کے لحاظ سے کم سن تھے، دودھ پینے والی عمر شیر خوار. حضور کھیل رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، صحیح حدیثیں موجود ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ام الفضل نے پوچھا، اپنے بچے سے کھیل رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں، عراق کی سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی دی ہے. حضور نے وہ مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دی کہ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا. حضور جانتے تھے، بڑا پیار تھا امام حسین سے، مگر ہم نے نہیں پڑھا کہیں دعا کی ہو اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میرے بیٹے پر جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے. ماں کی ممتا
محتاج بیان نہیں، ماں تو بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا نہیں دیکھ سکتی۔ خاتون جنت، جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا دعا نہیں کرتی یا اللہ میرے بیٹے پہ وہ تکلیف نہ آئے۔ حضرت علی ولیوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے۔ امام حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے۔ خود امام پاک بڑی شان والے دعا نہیں کرتے یا اللہ کربلا میں جو مجھ پر مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے۔ ہاں جہاں بھی پڑا یہی پڑا، ان سب نے دعا کی یا اللہ جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا، ثابت قدمی عطا کرنا۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ پاک وطن شریف والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کو ایک نیک شخص نے خواب دیکھا کہ خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حوروں کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی۔ دیکھنے والے نے کہا اے خاتون قیامت یہ کون سا میدان ہے اور آپ اپنے کپڑوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اس میدان میں کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے نے قربانی دینی ہے، میں اس لیے اس میدان کو صاف کر رہی ہوں کہ کوئی معمولی سا کانٹا بھی میرے بیٹے کو نہ چبھے۔ جب ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا ہوگا سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک میدان میں رک گئے اور فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت ہے امام حسین کی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ ابو عبداللہ کون ہے اور آپ ان کو کیوں صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دن اس میدان میں گھیرا ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، یہاں ان کے اونٹ ہوں گے، یہاں ان کا سامان، یہاں خیمے ہوں گے۔ میں اس وقت کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ حسین کا امتحان ہوگا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں امتحان سے وہ بھاگتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو۔ امام علی مقام تو وہ شاہ سوار، انہوں نے اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی جو روشنی کا عنوان ہے، صبر و رضا کا عنوان ہے، حق و صداقت کا عنوان ہے، عزیمت و جرت کا عنوان ہے۔ امام ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ کہنے والے نے اپنے انداز میں بات کی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ کیا کر گئے، کیسی اس کائنات میں کس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے۔